بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم اپنی اردو کی کتاب سے نظم خدا کی قدرت جو کہ ایک حمد ہے، اس کا حصہ معروضی اور حصہ گرامر حل کریں گے۔ لیکن بچوں، اس سے قبل کہ ہم حصہ معروضی کی جانب بڑھیں، سب سے پہلے ہم سابقہ وقفیت کی طرف آتے ہیں۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ جواب: ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، اس نظم میں کن کن جانوروں کے نام آئے ہیں؟ گائے، بھینسیں، اونٹ، بیل اور گھوڑے کا نام اس نظم میں آئے ہیں۔ اگلا سوال ہے، کوئی سے دو پھولوں کے نام لکھیں۔ گلاب اور موتیا۔ جی بچوں، اب ہم سابقہ وقفیت کے بعد اپنے حصہ معروضی کی جانب بڑھتے ہیں جو ہمارا آج کا کام ہے، جس میں پہلا سوال ہے ہمارا، کالم الف اور کالم بے کو ملا کر شعر مکمل کریں۔ اب ہم آتے ہیں کالم الف کی طرف۔ اس میں دیکھیے، اس کی قدرت سے پھول مہکے، تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا کالم بے میں آپ اسے ملائیں گے، پھولوں پہ پرند آ کے چہکے۔ پھر ہم آتے ہیں کالم الف کی جانب، تاروں بری رات ہے بنائی، کالم بے میں اس کا جواب ہوگا، دن کو بخشی عجب صفائی۔ کالم الف کی جانب آئیے، پھر جاڑا، گرمی، بہار، برسات، کالم بے میں اس کا جواب ہے، ہر رت میں نیا سما نئی بات۔ کالم الف میں آئیے، پیدا کیے اونٹ بیل گھوڑے، کالم بے میں اس کا جواب ہے، ہر شے کے بنا دیے ہیں جوڑے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو کالم الف اور کالم بے اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ جی بچوں، اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے، حرف جوڑ کر الفاظ بنائیں، جیسے بے، خے، شین، چھوٹی یہ کیا بنتا ہے؟ اگر ہم اسے جوڑیں تو بخشی۔ جی ہاں، کیا بنا لفظ؟ بخشی۔ پھر اس کے بعد ہے سواد، فے، الف، حمزہ اور چھوٹی کیا بنا؟ صفائی، بالکل ٹھیک۔ آئن، توئے اور رے کیا بنا؟ اسے ہم جوڑ کے لکھیں گے تو عطر۔ پھر اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہمارا نون، دال، الف اور نون گنا، جی انہیں ہم جوڑ کے لکھیں تو بنتا ہے ندیاں۔ جی بچوں، ہمارا اگلا سوال ہے، ہر لفظ کا پہلا حرف تبدیل کر کے نیا لفظ بنائیں، جیسے چیز۔ اس لفظ میں ہم نے چے ہٹا دیا، ٹھیک ہے، باقی بچا اس میں یہ اور زے کے ساتھ ہم نے میم کا اضافہ کیا تو ایک نیا لفظ ہمارے پاس سامنے آیا جو بن گیا میز۔ اسی طرح ہمارے پاس اگلے الفاظ ہیں، جیسے چہکے سے مہکے، جوڑے توڑے، پھل تھل، رات بات، شکر چکر، لگائے اگائے۔ جی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس سے اگلا سوال ہے، ہم آواز الفاظ لکھیں۔ ہم آواز الفاظ یعنی آپس میں جن کی آوازیں ملتی جلتی ہوں، جیسے بنائی، خوش نمائی، مہکے چہکے، لگائے بسائے، بنائی بہائیں، گھوڑے جوڑے، بولیں کھولیں۔ جی بچوں، اب ہم آتے ہیں حصہ گرامر کی جانب۔ یہاں پہ گرامر میں ایک ہی چیز دی گئی ہے، وہ ہے متضاد الفاظ۔ آپ کو پتہ ہے کہ متضاد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ متضاد کے معنی ضد اور الٹ کے ہیں، جیسے صبح و شام، سونا کا جاگنا، آنا جانا وغیرہ۔ سوال ہے آپ کے کتاب میں جو دیا ہوا وہ یہ ہے کہ دیے گئے مصروں کے متضاد الفاظ مصروں کے سامنے لکھیے۔ نمبر 1، رات اور دن کا وہ سما نہ رہا۔ اس میں متضاد الفاظ دیکھیے کون سے ہیں، رات ہے اور دن، یہ ہم نے اس کے سامنے جواب میں لکھا، رات اور دن۔ بالکل اسی طرح آپ نے اپنی بک میں بھی سامنے لکھنا ہے اس کے، جو اسپیس دی ہوئی ہے۔ نمبر 2، وہ زمین اور آسمان نہ رہا۔ اس میں متضاد الفاظ کون سے ہیں؟ زمین اور آسمان۔ نمبر
3 पे क्वेश्चन इसका आ जाता है कि दिए के जुमलों के मुतजाद अल्फाज सामने लिखें। बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने ये पहला क्वेश्चन इससे ऊपर किया है मुतजाद का, सेकंड क्वेश्चन भी इसमें ऐसे ही है। नंबर 1, सवाब और गुनाह एक नहीं हो सकते। इसमें देखिए मुतजाद अल्फाज कौन से हैं एक दूसरे के, सवाब और गुनाह। सुस्ती छोड़ो, चुस्ती से काम करो। इसमें कौन से मुतजाद अल्फाज हैं, एक है सुस्ती और दूसरा चुस्ती, जिन्हें हमने सामने लिख दिया जवाब वाले कॉलम में, सुस्ती चुस्ती। नंबर 3, इंसान और हैवान में अक्ल का फ़र्क है। इसमें जो मुतजाद अल्फाज हैं एक दूसरे के वो हैं इंसान और हैवान। नंबर 4, लोग देहात से शहरों में आते हैं। इसमें जो मुतजाद है एक दूसरे के वो हैं देहात और शहर। और आखिरी लफ्ज़ इसका 5वां है जुमला कि अल्लाह ताला ने जन्नत और दोज़ख बनाई है। इसमें जन्नत और दोज़ख इसके मुतजाद हैं। इसी तरह इसका आखिरी क्वेश्चन आपके पास है, मुतजाद लिखिए। अल्फाज हमारे पास है ऊंचा, इसका मुतजाद क्या होगा, नीचा। बदतमीज़, तमीज़दार। दूर, नज़दीक। पाक, नापाक। समझदार, नासमझ। जी बच्चों, आज की हमारी ये मश्क मुकम्मल हुई। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से ये समझ आ गई होगी और मैं अब उम्मीद रखती हूँ कि आप मुझे होमवर्क में कोई ना कोई इसका एक हिस्सा ग्रामर का करके वीडियो बना के मुझे सेंड करेंगे ताकि मुझे पता चले कि